مسئلہ کشمیر پر بھارت بامعنی اور نتیجہ خیز مذاکرات کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھارت کو مسئلہ کشمیر پر مذاکرات کی دعوت، کہا بھارت ہوش کے ناخن لے، یہ علم کا دور ہے۔ بھارت 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے، پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ 5 فروری بھارت کو یاد دلاتا رہے گا کہ کشمیر بھارت کا حصہ کبھی نہیں بن سکتا۔ بھارت اپنی فوج میں اضافہ کرتا جا رہا ہے، کشمیریوں کی آزادی کی تڑپ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ کشمیریوں کی آزادی کے نعروں کی شدت وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ کشمیریوں کو حق کی خود ارادیت ملنے تک ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں جب تک کہ وادی میں گرنے والے خون کی بدولت کشمیریوں کا ان کا حق آزادی مل نہیں جاتا۔ پہلے کشمیر نے اپنی ولولہ انگیز جدوجہد سے بھارت کے فوجی غرور کو شکست فاش دی ہے۔ بھارت اپنی لاکھوں کی فوج میں مزید اضافہ کرتا جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب بہادر کشمیریوں کی آزادی کی تڑپ اور بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا میں 2 الگ الگ اصول، انصاف اور جمہوریت کے 2 الگ الگ معیار اور عالمی قانون کے نفاذ میں امتیاز قبول نہیں کیے جا سکتے۔ لبرٹی چوک لاہور میں یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آزادی کی شمع روشن کی اور شہدائے کشمیر کی یادگار پر پھول رکھ کر نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ مریم نواز نے کہا کہ میری رگوں میں کشمیری خون دوڑتا ہے، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کو عوام نے رد کر دیا ہے۔ لبرٹی چوک میں محکمہ اطلاعات و ثقافت کے زیر اہتمام یوم یکجہتی کشمیر کی تقریب، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے شمع آزادی روشن کی، شہدائے کشمیر کی یادگار پر پھول رکھ کر نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب میں علامتی خاموشی اختیار کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے شہدائے کشمیر کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ تقریب میں گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز کا کہنا تھا کہ پاکستان کا نعرہ اللہ تعالیٰ ایک دن سچ کر کے دکھائے گا، میری رگوں میں کشمیری خون دوڑتا ہے۔ کہ میری تو رگوں میں کشمیری خون ہے اور کشمیر کے ساتھ ہمارا دل دھڑکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی شہداء ہیں ان کے درجات بلند کرے۔ اپوزیشن کی احتجاجی سیاست کے حوالے سے مریم نواز کا کہنا تھا کہ احتجاج کی پہلے بھی بہت کالیں آئیں جنہیں عوام نے مسترد کر دیا، جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کو عوام نے رد کر دیا ہے۔ احتجاج والے بڑے کالز آئی ہیں، لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، تو میرے لیے تو بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ اب وہ جو گراؤ جلاؤ کی سیاست صحافیوں کے سوال پر جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ملک میں آبادی بڑھ چکی ہے، سڑکیں چھوٹی ہو چکی ہیں، اسی وجہ سے تجاوزات کے خلاف آپریشن ضروری ہے، صحافیوں کے لیے اچھی ہاؤسنگ کالونی ہونی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے بانی پی ٹی آئی کے آرمی چیف کو خط کے حوالے سے سوال کا جواب دینے سے انکار کر دیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا اہم ترین دورہ چین جاری ہے۔ بیجنگ میں صدر مملکت نے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی ہے، جس میں چینی شہریوں کی پاکستان میں سیکیورٹی اور سی پیک منصوبوں پر بات چیت ہوئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی اپنے چینی ہم منصب سے طویل ملاقات کی۔ انٹیلیجنس شیئرنگ، بارڈر سیکیورٹی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرزیل انعام میمن نے چینی ای وی بس مینوفیکچرر سے ملاقات کی اور سندھ میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ صدر آصف علی زرداری کا 5 روزہ دورہ چین جاری۔ بیجنگ کے گریٹ ہال آف چائنا میں صدر مملکت نے اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان چینی شہریوں کی پاکستان میں سیکیورٹی اور سی پیک منصوبوں پر بات چیت ہوئی۔ صدر زرداری نے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفد کے دیگر ارکان کے ہمراہ بیجنگ میں چین کے قومی ہیروز کی یادگار کا دورہ کیا اور وہاں پھول پیش کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چینی ہم منصب کیوان جن سے 2 گھنٹے طویل ملاقات کی۔ انٹیلیجنس شیئرنگ کو مزید بہتر بنانے، بارڈر سیکیورٹی میں تعاون، پولیس اور پیراملٹری فورسز کے لیے جدید آلات اور ٹیکنالوجی کے حصول پر بات چیت کی گئی۔ نیشنل پولیس اکیڈمی بیجنگ اور اسلام آباد پولیس میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ محسن نقوی نے کیوان جن کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے بیجنگ میں وزیر توانائی ناصر حسین شاہ کے ساتھ بیجنگ میں چینی ای وی بس سروس مینوفیکچرر سے ملاقات کی۔ سینئر صوبائی وزیر نے چینی کمپنی کو کراچی میں ای وی بس مینوفیکچرنگ پلانٹ لگانے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، صوبائی حکومت چینی سرمایہ کاروں کو ٹیکس میں رعایت، زمین کی فراہمی اور ریگولیٹری منظوری کے عمل کو آسان بنانے سمیت ہر ممکن سہولت فراہم کرے گی۔ چینی کمپنی کے نمائندوں نے دعوت کا خیر مقدم کیا، کراچی میں سرمایہ کاری کے مواقع کا جائزہ لینے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ کشمیری عوام کی بھارتی تسلط و ظلم کے خلاف لازوال جدوجہد آزادی اور قربانیوں کا اعتراف۔ یوم یکجہتی کشمیر پر اسلام آباد میں دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔
کشمیر بنے گا پاکستان، ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر پر ریلیاں اور تقاریب۔ اسلام آباد میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے دفتر خارجہ سے ڈی چوک تک ریلی نکالی گئی۔ وفاقی وزراء، دفتر خارجہ کے حکام اور شہریوں کی بڑی تعداد اور سویٹ ہوم کے بچوں نے شرکت کی۔ شرکا نے کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پوسٹرز اور بینرز اٹھائے، کشمیر بنے گا پاکستان کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کو حق کے خود ارادیت دینے کا وقت آ گیا ہے، کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ ہم کیا چاہتے ہیں تو اس آزادی کی جنگ تک ہم یکجہت رہیں گے اور آپ سب کے ساتھ مل کے انشاءاللہ انسانی حقوق کے لیے اور اس یکجہتی کے لیے اپنی کوششیں جو ہیں ان میں کبھی کمی نہیں لائیں گے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے ریلی کے شرکا سے خطاب میں عالمی برادری سے بھارتی بربریت روکنے کا مطالبہ کیا۔ کشمیر کے جو ہزاروں لاکھوں جو معصوم لوگ جو ہندوستان کی جیلوں کے اندر ہیں ان کو بھی ریلیز کیا جائے، یہ آج ہماری ڈیمانڈ ہے انٹرنیشنل ورلڈ سے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے۔ ڈی چوک میں ریلی سے چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا قاسم نون اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ سیدال خان اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کہتے ہیں پاکستان کو جس پستی کی طرف دھکیلا گیا تھا اس میں ٹھہراؤ آنا خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف وفاق میں بڑی محنت کر رہے ہیں۔ ترقی کی طرف سفر کی رفتار کا بڑھنا خوشگوار تبدیلی کی علامت ہے۔ لاہور میں نواز شریف اور مریم نواز سے گجرانوالہ، نارووال اور سیالکوٹ کے ارکان اسمبلی نے ملاقات کی۔ امریکی صدر نے غزہ پر قبضہ کر کے فلسطینی سرزمین کو اپنی ملکیت بنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ٹرمپ نے اسرائیلی وزیر اعظم کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ فلسطینیوں کے پاس غزہ چھوڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ امریکی صدر نے انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیا ہے۔ امریکی صدر کے توسیع پسندانہ عزائم۔ واشنگٹن میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس میں ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ غزہ پٹی کا مالک ہوگا، اسے ترقی دیں گے، ضرورت پڑی تو وہاں فوج بھی تعینات کریں گے۔ فلسطینیوں کو نکال کر اردن اور مصر میں جگہ فراہم کرنے کا منصوبہ ہے۔ ان کے پاس غزہ چھوڑنے کے علاوہ دوسرا راستہ نہیں۔ غزہ میں دنیا بھر کے لوگوں کو آباد ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ ٹرمپ نے کہا کہ غزہ منصوبے کے حوالے سے سعودیہ مددگار ثابت ہوگا۔ امید ہے کہ جنگ بندی برقرار رہے گی۔ بہت سے ممالک جلد ہی ابراہم معاہدے میں شامل ہوں گے۔ امریکی صدر نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل سے نکلنے کی ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ ٹرمپ نے فلسطینی امدادی ایجنسی اونروا کے لیے فنڈنگ روکنے کی بھی منظوری دے دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضہ کرنے کے بیان پر فرانس اور روس کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ فرانس نے غزہ پر امریکہ کے قبضے کا ٹرمپ کا مجوزہ مسترد کر دیا ہے۔ وزارت خارجہ فرانس نے کہا کہ غزہ پر کسی تیسرے فریق یا کسی اور ریاست کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے۔ دو ریاستی حل فلسطین اسرائیل کے درمیان طویل المدتی امن اور سلامتی کا ضامن ہے۔ جبکہ روسی صدارتی محل کریملن کے مطابق مشرق وسطیٰ کے مسئلے کا حل صرف دو ریاستوں کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے۔ یوکرین پر وزارتی سطح پر رابطوں میں تیزی آئی ہے۔ یوکرین معاملے پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔